بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن صرف مسئلہ ایک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بی جے پی کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، یا مودی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ اگر ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو اس کے لیے وہاں پہ انڈیا کے اندر ایشوز کھڑے ہو جائیں گے۔ ایشوز جو ہے وہ مزید ملٹیپل ہو جائیں گے، اس کے لیے وہ ملٹیپلائی کر جائیں گے، اور ریزن اس کا بڑا آبویس ہے، بالکل آبویس ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو 4 دن کا کانفلکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کا، اس پہ جو ان کو انٹیل ملتی رہی، یعنی کہ انڈیا کو جو انٹیل ملتی رہی یا انڈین فورسز کے جو لوگ تھے ان کو جو انٹیل ملتی رہی، جو ان کی اپنی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو دیتی رہی، ان کو کارروائیاں بتاتی رہی کہ جناب اس طرح ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان پہ حملہ کیا جائے پہلگام کے بعد تو وہ اٹس گون بی اے پیس آف کیک۔ ایسا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ جو انٹیلز تھی وہ غلط تھی، اور وہ غلط انٹیل کی بیسس پہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جو ہم نے کیا وہ سب دنیا کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے انڈیا کے لیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیر از اے ریزن ٹو دیٹ۔ ریزن یہ ہے کہ اس خطے میں اگر دیکھا جائے تو اس خطے میں انڈیا کی ہیجمنی جو ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، انڈیا کی ہیجمنی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے انڈیا جو ہے پوری دنیا میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا اور کہتا رہا جناب کہ اس ریجن میں اگر چائنا کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف انڈیا ہے۔ چائنا تو دور کی بات رہی، یہاں پہ جناب پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا، جو کہ 3 گھنٹے اور آئی وڈ سے 42-45 منٹس کا کانفلکٹ تھا، 4 دن کا شاید نہیں تھا، اور اس میں ہی انڈیا جو ہے اس کی جو اتنی یہاں پہ جو تھانے داری بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب واٹ نیکسٹ؟ جو انٹرنل پریشر تھا، جو کانگریس کی طرف سے پریشر آیا مودی کو، یا فار دیٹ میٹر ان کے اپنے ہاؤسز میں جو پریشر ماؤنٹ ہوا، یا اپنے لوگوں سے جو پریشر ماؤنٹ ہوا حکومت پر، یعنی کہ بی جے پی کی حکومت پر جو پریشر ماؤنٹ ہوا، اس سے ایشوز کھڑے ہو گئے۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایک مرتبہ پھر بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کو ٹیپ کیا جائے، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا جو چینل تھا یہ کانفلکٹ کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کوششیں جاری ہیں کہ جناب بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور ان کے جو نمائندگان ہیں آئی وڈ سے جو کہ پہلے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں شامل رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک دفعہ ایکٹیو ہو جائیں، جن کا جناب سلسلہ جو تھا، جن کا تعلق جو تھا، جن کا رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سب بیٹھ جائیں اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک دفعہ اور ایک چانس دیا جائے، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اگر لوگ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم پیچھے جائیں، اور پیچھے اگر دیکھیں تو جناب نواز شریف صاحب کے دور میں واجپئی صاحب آئے، لیکن اس کا کوئی حل ایسا سچ نہیں نکلا۔ اس کے سے پہلے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جناب کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا، مشرف صاحب کے دور میں بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دینے کا جب وقت آیا تو صرف 1-2 الفاظ پر جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو دینی تھی انڈیا اور پاکستان نے، یعنی کہ مشرف نے اور ہندوستان کی لیڈرشپ نے، وہ نہیں دی گئی، اور وہ بھی جو میچور ہوا تھا ایک انڈرسٹینڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ بھی میچور نہیں ہو پائی۔ ناؤ اب ایک پوری ایفرٹ ہوگی پوری دنیا کی طرف سے، اس پہ ایفرٹ ہوگی، پوری دنیا یہ چاہتی ہے اس وقت ایز آف ناؤ، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ اس میں ایک کور ایشو جو ہے جو سب کو پتا ہے، کشمیر کا ایشو بھی ہے، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ سر کریک ہو اور سیاچین ہو اور جو ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں۔ کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن آئی وڈ سے ون تھنگ فار شور کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل ایک مرتبہ پھر ریوائیو ہونے جا رہا ہے، وہ ایک اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ
ہونا بہت ضروری ہے. ہندوستان کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، وہ آپس میں ملنا جلنا اگر شروع کر دیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. there is nothing wrong with it. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آپس میں ملیں گے تو اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، چاہے وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو، اس کا بھی میں بعد میں ذکر کروں گا، اور جہاں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں اور جناب یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے ہی روابط بڑھتے ہیں اور اس سے ہی جناب مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں. اس کو جناب بیچ میں ایک اور چیز اگر اس میں شامل کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی حد تک انیشلی کسی حد تک اگر ٹریڈ بھی شروع کر لی جائے تو وہ بھی مناسب ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ یورپ کا اگر میں اگزامپل دوں یہاں پہ، تو یورپین کنٹریز جو ہے وہ آپس میں مل کر بیٹھ کر 98% جو ہے وہ یہاں پہ ٹریڈ کرتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں یعنی کہ انڈیا پاکستان دیکھیں تو مشکل سے 2% ٹریڈ بھی نہیں ہوتی ہے. اور اگر ٹریڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ایشوز جو ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ، اس ریجن میں امن آ سکتا ہے. اب مودی حکومت کیا سوچتی ہے؟ کیا وہ انٹرنل پریشرز جو ہے ان کو ماؤنٹ ہونے دے گی یا ان کو اپنے سر پہ لے کے بیٹھی رہے گی، یا فار دیٹ کوئی سین جو ہے ایلیمنٹس جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہ اگر وہاں پہ جناب اپنے آپ کو اسرٹ کریں تو میرے خیال میں جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اور ایک بات اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جہاں پہ میں نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ جو سال شروع ہوا ہے 2026 کا، اس کے فرسٹ کوارٹر میں اس کے شاید کیونکہ اٹس اے سلو پروسیس، لیکن شاید کچھ نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے. جو ممالک کی میں نے بات کی، مختلف ممالک کی میں نے بات کی، یعنی کہ دنیا کی میں نے بات کی، دنیا میں یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ بڑے بڑے پلیئرز ہیں یا بڑی بڑی سٹیٹس ہیں، وہ ساری سٹیٹس جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے مسئلے جو ہیں، مسائل جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر میں یہاں پہ کہوں گا، بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اور اس کو جناب جتنا سراہا جائے وہ بھی کم ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے انڈیا میں، اس میں جو سین ایلیمنٹس موجود ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ جناب مسئلے مسائل حل ہو جائے تاکہ ترقی جو ہے وہ شروع ہو سکے اس ریجن میں. کیونکہ اس ترقی میں اگر انڈیا بھی شامل ہوگا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. فائنینشیل انٹرسٹ اگر سب کے ہوں گے یہاں پہ تو یہ یہاں پہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ اگر ہوں گے سب کے تو وہ چیزیں آگے بڑھ سکیں گی، اور یہ مراسم بڑھنا شروع ہو جائیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اور ان کے لوگوں کے درمیان تو وہ بھی بہت بہتر ہوگا. ناؤ کون سے ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اچھے تعلقات ہوں؟ آئی وڈ سے کہ ویسٹ سارا چاہتا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں. اس میں یو کے بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور اس میں اور ممالک بھی شامل ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. کئی مسلم کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں. وہ اپنا رول پلے کریں گی، کیا رول پلے کریں گی، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. جب ہائیسٹ لیول پہ، لیڈرشپ کے لیول پہ یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو اس وقت وی شوڈ کیپ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب اس کے نتائج نکلیں گے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے نتائج نکلیں گے، اور ہم کوشش کریں گے اپنے اینڈ سے کہ جناب جس طرح مشرف صاحب کے دور میں یا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں چیزیں میچور نہیں ہو پائیں، اس مرتبہ جو چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے. دونوں لیڈران نے، چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے جناب مشرف صاحب ہوں، انہوں نے کوشش کی. ایک بڑی اچھی اٹیمپٹ تھی دونوں کی طرف سے، لیکن اس وقت ایٹ دا نک آف دا مومنٹ ایشوز کھڑے ہو گئے تھے. اس بار ہم یہ چاہیں گے کہ جناب یہ مسائل حل ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ نامناسب ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ایسا نہ ہو، RSS جو ہے وہاں پہ جو موجود ہے،
RSS میں سے کچھ شواہد ایسے ملے ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یشونت شندے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ RSS کے لوگ جو ہیں وہاں پہ بم بنا رہے ہیں، بم بنانے کی جناب ٹائم بم بنا رہے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے ٹائم بم بنانے کی، اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ مسلم لوگ جو ہے جن کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ مسلمز کے جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہے وہاں پہ کیسے بم بلاسٹ کرنے، وچ از ویری انفارچونیٹ. ہم چاہیں گے کہ اس قسم کی باتیں نہ ہو اور یہ BJP اور RSS مل کے یہ جو اس قسم کی وہاں پہ چیزیں کر رہے ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے. لیٹس موو فارورڈ، ایک اچھے مستقبل کی طرف چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پولیٹیکل سائڈ پہ اگر میں بات کرنا چاہوں تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کے اندر جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. حکومت جو ہے اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے. میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے، اس پہ کوئی ایشوز نہیں ہے ان کو. دے ہیو اے اسموتھ سیلنگ ایز آف ناؤ. ابھی کی اگر میں بات کروں تو ان کے پاس اسموتھ سیلنگ ہے. لیکن مسائل یہ ہے کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دونوں یعنی کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران جو ہے آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے مسائل حل کر سکیں. لیکن ہم کوشش کریں گے اس پر بھی کہ جناب سارے لیڈران جو ہے مل کر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر لیں. اینڈ دیٹ انکلوڈس PTI آلسو، کیونکہ PTI جو ہے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، ان کے یہاں پہ فالورز ہیں اور وہ ہم چاہیں گے یہ بھی کہ وہ بھی بیٹھیں اور مسائل حل کریں. آف آل دا پیپل آئی وڈ سے کہ جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ہوں یا پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا فار دیٹ میٹر رانا ثناء اللہ ہوں، وہ بھی چاہتے یہ ہیں کہ مسئلے مسائل حل ہوں. اب PTI والے جو ہے ایک ان کا گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ مسائل حل ہو، وہ بیٹھے اور بیٹھ کر ایشوز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. مگر PTI کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے اس کو جناب اپنایا جائے. کیا ایگریسو ایٹیچیوڈ اور بات چیت دونوں اکٹھے چلنے چاہیے یا فار دیٹ میٹر ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے؟ تو اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہے جناب ارباب خضر حیات صاحب مسلم لیگ نون سے، اور ہمارے قابل عزت قابل احترام حضرت صدیق صاحب PTI سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا ارباب صاحب آپ سے. ارباب صاحب، مذاکرات کے لیے آپ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ مذاکرات ہونے چاہیے PTI کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم PTI والے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، اور یا آپ انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کے پیچھے جو ہے وہ جناب پنڈی والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتے پالیٹکس میں، یا ڈائریکٹلی مذاکرات میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ اسی طرح سچویشن ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، تو پھر اس کے کتنے چانسز ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں یا میاں شہباز شریف صاحب بیٹھ جائیں یا فار دیٹ میٹر میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں اور یہ سارے بڑے لیڈران جو ہیں 5-7 لوگ جو ہیں بیٹھ جائیں اور مسئلے کا حل نکال لیں؟ از اٹ پاسبل کہ سارے 5-7 بڑے بڑے لیڈران جو ہیں بیٹھ کر مسئلے مسائل حل کر سکیں گے اور کوئی نتیجہ بھی نکل سکے گا اس کا؟ جی ارباب صاحب. دیکھیے رانا مبشر صاحب، پہلے تو میں ذرا آپ نے انٹرو میں کچھ لیڈران کے حوالے سے بات کی، میاں نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. تو پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ لیڈر نہیں تھے، یہ میں وضاحت کرتا چلوں، وہ لیڈر نہیں تھے، وہ ٹریٹر تھے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو انہوں نے جو کو کیا تھا اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا تھا، تو اس کو ہم لیڈر نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم ٹریٹر کہتے ہیں. اب میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں. تو جس طرح آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے، ان کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ نکالے کل کے اسٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات جو کر رہے ہیں وہ مذاکرات کریں اور ہم احتجاج کریں گے. ان کے جو دیگر قائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں. جب ایک دوسرا وہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو PTI کو خود ایک پیج پر ہونا چاہیے کہ یہ چاہتے کیا ہے. پہلے تو یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے.
جس طرح ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جب اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پر تو نہ وہ بہنیں بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پر تو نہ ہم نے بیرسٹر گور کو دیکھا ہے، نہ ہم نے عمر ایوب صاحب کو دیکھا ہے، نہ اسد کیسر کو دیکھا ہے. رباب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے ایک پیج پہ ہو اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. اس پہ چلتے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے تاکہ باتوں کا جواب بھی مل سکے. اظہر صاحب ایک پیج پہ پی ٹی آئی کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ مشتاق صاحب، آپ نے نا بڑا ایک پرٹیننٹ سوال بڑا پازیٹیو سینس میں کیا تھا. ہمارے یہاں مسئلہ میں وہ ریڈیو گپستان چل رہا ہوتا ہے، ہم موقع کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ نے اتنی زبردست بات کی، یعنی اس چیز کا باقی چیزوں سے کیا تعلق. پہلی تو بات ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑی واضح طور پر کہہ دیا تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کو دیکھے گی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوزیشن دیکھیں، انہوں نے ایجنڈا بھی دے دیا. یعنی یہاں آپ اندازہ لگائیں نا، یا تو ایسا نہ ہو یہ کس لیڈر کا اس لیڈر کا کوشچن کیا ہے. اور بھیا آپ باتیں کم کریں. آپ اب وجہ کیا ایسا ہوں تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے. آپ کو یاد ہے بشر صاحب، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہہ دیا تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حالات تبدیل ہونے والے ہیں. اور میں اب بھی بتا دوں آپ کو، یہ جون سے آگے شہباز شریف نہیں جانے والا. اب آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیے اب ذرا غور کیجئے گا، مذاکرات کی طرف جانا ہے تو مذاکرات کیا کہا ہے. اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو باتیں کہی ہیں 30 سال پہلے چلے جائیں، ایک جدوجہد شروع ہوئی اور ایک مساق جمہوریت بنا. مساق جمہوریت میں یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن آزاد خود مختار ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، عدلیہ آزاد ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، اور آپ آئین کو اصل شکل میں بحال کریں. آج بھی کیا کر رہے ہیں ہم 30 سالوں بعد وہیں کھڑے ہیں آ کر، اور یہ قصور ان سیاسی جماعتوں کا ہے. ڈونٹ بلیم پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا بدل لیا بیانیہ؟ پاکستان تحریک انصاف تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہی ہے. وہ ان کی کیا جو دیکھیں وہ جی عمران خان صاحب رہائی، وہ بھائی کی واحد لیڈر ہے جس نے اس دور کے اندر یہ عدالتوں سے بری ہوئے ہیں. ان کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں تمام سیاسی جماعتوں کی. یہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جب حکومتیں اپنی آتی ہیں پھر یہ کام کرتے ہیں. ایک بہترین موقع دیا تھا. اچھا اگر ابھی دیکھا جائے، اگر ابھی میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ اظہر صاحب وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اظہر صاحب وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ایک گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، ایک کہہ رہے ہیں نہیں کریں، تو اس کو کیسے لے کے چلا جائے؟ میں رانا صاحب بڑی وی شوڈ ٹیک وٹ ایور پاکستان کہہ رہی ہے. بتا دوں آپ کو، پہلی تو بات ہے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کرنے. مینڈیٹ دے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو. کیا تحریک تحفظ پاکستان نے انکار کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی شامل ہے نا. اچھا اس میں یا تو نہ شامل ہو، اسد کیسر وہاں موجود نہیں ہے، لوگ موجود ہیں وہاں پر. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ لوگ شامل ہیں. اچھا تحریک تحفظ پاکستان چلے بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، سو اسی کو الٹیمیٹ باڈی سمجھا جائے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. یہ بالکل پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں میری بات سنیے گا، ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. پرنسپل سٹینڈ کیا ہے؟ ایک ناجائز حکومت ہے وہاں 45 اور 47 کی، اور ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہائیبرڈ رجیم کا نظام چل رہا ہے، اپنے تئیں فیصلہ نہیں کر سکتے، بہترین ملازمت کر رہے ہیں. چلو ادھر ایک منٹ اظہر صاحب ادھر رکیے گا، میں ذرا خضر صاحب کی بات سن. جی خضر صاحب اس پہ دعائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، وہ ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، ایک ہی باڈی ہے، وہی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اینڈ دیٹس اٹ. آپ آگے چلیں، بسم اللہ کریں. دیکھیے رانا صاحب، ایک طرف یہ لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو احتجاج کریں گے، کل کے آپ بیانات ان کے دیکھ لیں کہ 8 فروری کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کریں گے، کبھی کہہ رہے ہم پہیا جام کریں گے، ہم پورا ملک بند کریں گے. تو دیکھیں مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں. نہ ان کی مرضی سے مذاکرات ہوں گے، نہ حکومت جو ہے ان کے پاؤں پکڑی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہم ملک کی خاطر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب خود ان کے پاس گئے تھے کہ آج مل کر بیٹھ جاتے ہیں، اس ملک کو خوشحال بناتے ہیں، ملک کی ترقی کا سوچتے ہیں. لیکن پھر جب مذاکرات کی میز پر یہ لوگ آ کر جنہیں آخر بات شروع ہو جاتی ہے، یہ
لوگ بھاگ جاتے ہیں. اچھا جی. جو ہے نا ان کا وتیرہ یہی ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک انتشاری پارٹی ہے, یہ تو ساری قوم جان چکی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پنجاب لاہور, جس طرح مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب, میں پہلے پوچھتے لواں کیوں جی اظہر صاحب تسی واقعی کوئی پاکستان بند کرنے جا رہے ہو جس طرح خضر صاحب کہہ رہے ہیں 8 تاریخ؟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ. ਇਹ ਅਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. नून लीग दी रिप्रेजेंटेशन सुन तो लेना उन्हें, राणा साहब मेरी सुने. जो बातें मैंने की है इनके पास तो जवाब नहीं है. भाई एक बात सुने कि अगर पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एहतजाज करना चाहती है उसका मुज़ाकरा से क्या ताल्लुक? क्यों ताल्लुक नहीं है? एहतजाज तो वहाँ क्या हुआ? अभी आप बैठ कर यानी खुदा रहे यार, यानी चले मैं अगर एक बात करूं, अगर मैं एक बात करूं, मैं बात कर दूं अरबाब साहब आप इधर उधर की बातें करते रहे, मैं जवाब दे दूं, फिर जवाब दे दीजिएगा. देखिए मैं आपके सामने आप इधर उधर की बातें बताएं ना सीरियसनेस कितनी है, आप अंदाजा लगाएं सीरियसनेस कितनी है. इनके लोग आकर बैठ जाते हैं, वजह क्या है मैंने कह दिया है. 3.5 साल पूरे हो चुके हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, अब जाना है उसने, मजबूरी है. अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं वो नवाज शरीफ फेस सेविंग चाहता है. देखिए वो फेस सेविंग चाहता है. बुलाए ना नवाज शरीफ को, आप लोग चाहते हैं क्योंकि आपकी पार्टी खत्म हो गई है. पार्टी को जिंदा रखने के लिए आप ऊंचे अखंड इस्तेमाल कर रहे हैं. आप देखें कि हरिपुर में आप लोगों के साथ क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, पंजाब के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया. अच्छा अजहर साहब, अरबाब साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं. यहाँ पे शाउटिंग मैच शुरू हो गया, मैं एक ब्रेक ले लूं. मैं उस पर जरा थोड़ा एहतियात करना चाह रहा हूँ. ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ, आप दोनों से बात करता हूँ यहीं से. लेकिन मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप चले और एक एक बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा. एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आता हूँ. मौजूद है जनाब अरबाब खिज़र साहब और अजहर सदीक साहब. जी अजहर साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, ज़रा कंप्लीट कीजिए. अच्छा देखिए राणा साहब, अपना ना मिसाके जमहूरियत या बाकी ना यहाँ सीरियसनेस के हवाले से मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब का स्टेज के ऊपर एक स्टेटमेंट आना चाहिए. अच्छा कि राणा सनाउल्लाह देखे ना, राणा सनाउल्लाह पहले कहते थे -1 की बातें करते थे, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उन्होंने कहा कोई माइनस नहीं हो सकता. इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और जमहूरी रवायात की बात है. ठीक है ना जी. इसको आगे अगर लेके चलना है ना, शहबाज शरीफ ने बात की थी, अब आगे नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए और मिसाके जमहूरियत से मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए. जब ये मुज़ाकरा का माहौल बनेगा ना, जब डिस्कशन शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आप खुद देखिएगा बहुत सी चीजें आगे की तरफ जाएंगी. लेकिन अब इस तरह कह के कहना कि जनाब हम घर बैठ जाए, देखिए घर बैठना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक नुक्ता नजर है. वो अगर वो एहतजाज करना चाहती कैसे रोक सकते हैं? पंजाब के अंदर सुहेल अफरीदी के साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई. अभी दूसरी तरफ अच्छा मैं जरा एक मिनट अजहर साहब, मैं जरा इनसे मैं पूछ लूँ अरबाब साहब क्या कहते हैं. अरबाब साहब, बड़ी अच्छी सजेशन है और अजहर साहब कह रहे हैं जनाब कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको स्टेप इन करना चाहिए. और राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा पॉजिटिव एक यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जनाब कोई -1 नहीं हो सकता. सो हाउ डू यू टेक दिस थिंग जी? इन पे दोनों पे जरा कॉन्सेंट्रेट करके जवाब दीजिएगा अरबाब साहब. देखिए राणा साहब, पहले तो मैं जरा ये पंजाब की जो बार ये पीटीआई हमारे भाई कर रहे हैं, जो दीगर जो टॉक शोज भी होते रहते हैं, जो दीगर इनके पार्टी के अरकान हैं, तो वो मैं क्लियर करता चलूं कि लाहौर का जो इनका दौरा था और वहां पर ये उन्होंने जो गाली गलोच वहां पे की, उसके बाद जो इल्जामात लगाए हम पे कि हमने दुकानें बंद करवाई, हमने सर्विस एरियाज बंद करवाई, ये सब प्रोपेगेंडा है. मैं आपको हकीकत बताता चलूं राणा साहब कि वहां पे दुकानें जो बंद की थी या सर्विस एरिया जो बंद की थी, तो वो वहां के ताजरान ने खुद बंद की थी, क्योंकि इनका जो 9 मई का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है. वो बहुत खराब है, इस वजह से उन्होंने बंद की थी कि उन लोगों को वो था कि कहीं. चले अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया. अरबाब साहब जरा इस बात पर जवाब दीजिए जो अजहर साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ही शुड स्टेप इन, और राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पर बात कर रहे हैं. उस पे आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है तो वो अभी हुकूमत की कोई पेशकश नहीं है, उसको आप हुकूमत की पेशकश नहीं कर सकते हैं. ना हुकूमत, इट्स नॉट पेशकश, ना फिलहाल वो पेशकश नहीं. मतलब क्या हुकूमत आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने पेशकश ही नहीं की, ये कह रहे हैं आप?
بالکل جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے فی الحال کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی. رانا صاحب نے جو ہے نا تو وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شاید یہ ہو جائے. انہوں نے یہ کہا ہے, ان کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا وہ حکومتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نہ, وہ تو انہوں نے اپنا ایک اظہار رائے کیا ہے کہ اس طرح کا ایک فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ ہو جائے ملک کی بہتری کے لیے تو بہتر ہوگا. یہ ذرا میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. باقی جہاں تک مذاکرات کی باتیں, تو دیکھیں ہم تو پاکستان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے. ہم تو پاکستان کی خاطر ہی ان انتشاری ٹولے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. اچھا, یہ پارٹی کا ویو نہیں ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ ارباب صاحب, کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ -1 جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا, یہ جناب رانا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, اس پہ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت کا کوئی تعلق نہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب نے, یعنی پارٹی نے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, نہیں حکومت نے ایسا کوئی کہا ہے کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ آئے روز وہ دیگر جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست احباب ہیں ان کی خواہشات ہوتی ہے کہ اس طرح ہو جائے. جو ہمارے, اب میں ایک بات کروں گا تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی کہ اس طرح ہونا چاہیے, لیکن جب دیکھیں نا, جب ذاتی رائے کیسے ہو سکتی ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ارباب صاحب. ذاتی رائے کیسے ہو سکتی ہے جب ایک پارٹی کا کوئی ایم این اے ہوگا یا ایم پی اے ہوگا یا فار دیٹ میٹر کوئی ایم این اے ہوگا یا کوئی منسٹر ہوگا, وہ ذاتی رائے کیسے آ کے دے سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی بات. یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کل آپ نے دیکھا ہوا کہ سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو مذاکرات کرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کا اپنا ہے. اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے نا تو بیرسٹر گور صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ نہیں, یہ جو لاہور گئے تھے ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ لاہور چلے گئے تھے. تو دیکھیں اس طرح جو باتیں ہوتی ہے نا, تو یہ وہ ذاتی ایک وہ ہوتی ہے نا, اس کو آپ یہ پارٹی کی لائن نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہی فیصلہ ہوگا. اب دیکھیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ بات چیت نہ ہو. دیکھیں میں اس وقت آپ کا تعلق, آپ اس مطلب کہ آپ سے کہ آپ کی سوچ مسلم لیگ نون کے اندر رہ کر وہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہو, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہ ہو. This is what you're saying. نہیں رانا صاحب, صرف میری نہیں بلکہ اگر میں خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ کی بات کروں تو سب کی یہی خواہش ہے کہ اس انتشاری ٹولے کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں نا, آج میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو شام کو مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میں واپس لوٹوں گا یا نہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اس صوبے کا حال کیا ہے, کرپشن کی جو ہے نا تو اتنی داستانیں ہیں کہ میں ابھی سنانے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں کل تک سنائے کرپشن کی داستانیں. ہیلتھ کارڈ میں آپ لوگوں نے ہیلتھ کارڈ میں پی آر ٹی پشاور, پی آر ٹی آپ وہ بتائیں کرپشن ہے, یہ نہ بتائیں خواب خوب یا آپ کے خواب ہوں گے. آپ یہ بتائیں کون سی کرپشن کی درخواست. دیکھیں اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی تو ہری پور کے الیکشن آپ جیتاتے, ہری پور کا الیکشن جیتاتے آپ اپنے ہی حکومت میں, آپ اپنی سیٹ آ گئے ہیں پنجاب میں. ایسے جھوٹ بولنے کے علاوہ رانا صاحب کیا کرتے ہیں آپ نے ایک ایسے آدمی کو بلا لیا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ تو آئے روز ٹاک شو میں بیٹھے تھے, لیکن آپ بتاتے ہیں دکانداری پہلے جا رہے ہیں. آپ مجھے چھوڑے نا بھائی یار, چھوڑیں آپ جا کر, آپ کو پتا نہیں خیبر پختونخوا کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا یا نہیں, ہری پور کے الیکشن آپ ہارے ہیں یا نہیں, مجھے یہ بتائیں. اچھا چلے, میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہاں پہ سجیشن ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سٹیپ ان کرنا چاہیے, اور جو اس وقت بات کر رہے ہیں اظہر صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کو سٹیپ ان کرنا چاہیے, بڑے لیڈر ہیں اور ساری بڑے لیڈران جو ہیں بڑی بڑی پارٹی سے جن کا تعلق ہے, میں وہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ بارے میں بات کروں کہ وہ ان کو بیٹھنا چاہیے, دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل اور اس چیز کا کوئی حل نکالنا چاہیے. رانا صاحب دیکھیں نا, یہ لوگ تو منتیں وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی اور کوئی وہ نہیں ہے. ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ان کے بانی چیئرمین جو کہ کرپشن میں, جو کہ ملک کو لوٹنے میں, اس میں ابھی جیل میں بندے, یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا حکومت کے ہاتھ میں. حکومت بولے کہ آپ جائیں اور جیل کا دروازہ کھول دیں, ان کو باہر نکال دیں, ان پہ تو عدالت. چلے ذرا اظہر صاحب کی بات سن لیتے ہیں. جی اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے رانا صاحب, بڑا ایک سیریس اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے اور آپ نے بیان سن لی ہیں.
یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت, اچھا یہاں سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے بلاول بھٹو صاحب سے. بلاول بھٹو صاحب جب بلاول بھٹو صاحب نے دیکھیں نا, بلاول بھٹو صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہے نا. وہ ایک جمہوری جماعت کے لیڈر ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو. اور دیکھیں اس سارے گند میں وہ سامنے نہیں آئے, انہوں نے اپنے طور پر جو بھی سیاست کی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک جمہوری جماعت کا رویہ یہی ہے. میں نے صرف ہم نے یہ ثابت کرنا تھا اور میں نے ثابت کر دیا آپ کے پروگرام میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور دوسرا دیکھیں نا, اگر یہاں تک بات اتنی سی ہے کہ بھائی کتنے دن ہو گئے ہیں, آپ شہباز شریف نے کہا تھا مذاکرات کے حوالے سے, یا تو نہیں کہا, اور میں مختلف ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوں, انہوں نے ایسا ہی کہا کہ جناب بالکل ایسا کہا ہے. اب رانا ثناء اللہ بڑے سینئر لیڈرشپ ہے ان کی, ان کا ذاتی بیان میں نہیں سمجھتا, اور وہ بڑی ایک اہمیت رکھتے ہیں پارٹی کے اندر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملے میں نا اگر نواز شریف آ گیا ہے نا, نواز شریف جو گھر بیٹھے ہیں باہر میں کھلاڑی کی طرح, اور باہر نکلیں, کوئی تھوڑی سی جاگنگ کریں, تھوڑی سی پش اپ لگائیں, تھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب. آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ارباب خضر حیات صاحب جی مسلم لیگ نون سے, اور اظہر صدیق صاحب جناب پی ٹی آئی سے میرے ساتھ شامل ہیں. اور ارباب صاحب ویری کوئکلی, آپ کی اپنی رائے ٹھیک ہے, لیکن پریزنٹیشن ہوتی ہے اپنے حکومت کی, پارٹی کی, اور اس کی اگر اس کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو آر یو گائز لائک ریڈی ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل ود پی ٹی آئی والاز. اور میں جو گزارش کر رہا ہوں بار بار وہ یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو سجیسٹ کیا جا رہا ہے ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ایک وہ بہت پائے کے سیاستدان ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اور بڑے لیڈران, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. سب لوگ جو ہیں اگر بیٹھ کے اس کے اندر جناب اور کسی کو بھی شامل کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن ونس فار آل اگر یہ سب لوگ بیٹھ جائیں اکراس دا ٹیبل اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو اس میں کوئی برائی ہے. ارباب صاحب دیکھیں رانا صاحب, میں ذرا ایک بات کلیئر کرتا چلوں. جس طرح اظہر صاحب کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کو اور دیگر جو لیڈران ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تو بالکل بیا نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کریں گے, اور ہمیشہ انہوں نے ادا کیا ہے ملک کی خاطر. لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ چاہیے تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے 9 مئی پہ معافی مانگے پوری قوم سے, اور جو فوج کے خلاف ان کا بیانیہ ہے ان سے یہ پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ گزشتہ روز بھی آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ یہ وائرل وہ ہوئی تھی, جو 2020 کا ایک واقعہ ہے کہ ایک میجر کو جو کہ جیلی وردی میں تھا, انہوں نے فوج کی وردی پہنی تھی اور اس کو مردان میں پکڑا گیا تھا چرچ کے ساتھ. تو دیکھیں ابھی بھی وہ بندہ ایک پرائیویٹ بندہ تھا, وہ ابھی بھی سزا کاٹ رہے, جیل میں بند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو صحیح سمت پر چلایا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. تو تب یہ ویسے اظہر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ارباب صاحب نے ریز کیا ہے, اس پہ کیا آپ کی ان پٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں سن کر, مجھے پاور بینک ہے ہی نہیں, میں بڑا حیران ہو رہا ہوں جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں نا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر 9 مئی جب ہم نے کیا نہیں معافی کیوں مانگے, بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہم نے آپ کو پاکستان طریقے سے. یار آپ چپ کریں یار, بات ہو گیا, چپ کریں آپ, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے, بڑے فخر سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے کہ ہاں ہم نے وضاحت بنایا ہوا تم نے بولنے کے علاوہ آدمی تمہارا آپ کا تو کبھی بات کریں تو گفتگو ہو رہی ہے, تم ایسے بول جا رہے بیچ میں. او بھائی چپ کر دو, رانا صاحب کیا بٹھا لیا آپ نے آدمی. اچھا ایک منٹ ارباب صاحب ذرا خضر صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. خضر صاحب ایک منٹ ذرا اظہر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. جی کریے جی. اچھا دیکھیے, میں بتاؤں نا, یہ جو طوطا مینا کی کہانی الف ہے جو بتاتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 9 مہینہ ہم نے کیا ہے, نہ ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس ابھی ہے. جب پارٹی کے خلاف ایویڈنس آئے گی تو پھر بات کریں گے. اور دوسرا جو میں نے کہا, ہم نے ان کو ننگا کر دیا ہے. یہ مذاکرہ تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, بات بڑی سیریس ہے. 3.5 سال شہباز شریف کے پورے ہو چکے ہیں, اب جانا ہے فیس سیونگ چاہیے, ہم فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں. میں تو اپنی طرف بات کر رہا ہوں, ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا, اب جنائیں 3.5 سال میں تباہی و بربادی کر دی اس ملک کی. ابھی چھوٹی سی بات دیکھ لیں, وہ جینزی کا آپ آرٹیکل پڑھا ہے,
फिर उसका क्या ताल्लुक था? उसने हकायक बताए 1997 के बाद की जनरेशन के हवाले से, उन्होंने इनको नंगा कर दिया। अच्छा, उसको उतार दिया। चले लेकिन मेरे ख्याल में उसको छोड़े, आज की बात करें। मैं बताऊं आपके सामने, कुछ चीजें सीरियस लें। आप नहीं लेना चाहते तो अब जनरेशन आपसे नहीं संभाली जानी, आपको समझ नहीं आ रही है। आपको इमरान खान है या नहीं है वो अलग बातें हैं, लेकिन हमारी नस्ल जो आगे लेके जा रही है वो शफाफियत पे आ चुकी है, वो मुल्क को आगे लेके जाना मेरे ख्याल में जी अभी मेरे ख्याल में जो व्हाटएवर क्वेश्चन में आई एम कमिंग अप विद, मेरे ख्याल में उस तरफ नहीं जा रहे, गुफ्तगू उस तरफ नहीं जा रही, और मेरे ख्याल में शायद इंटेंशनली नहीं जा रही। अदर साहब आपका इनपुट आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। अरबाब साहब आपकी भी बात समझ आएगी हमें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जनाब सेंस शुड प्रिवेल, और यहाँ पे जनाब गुफ्तगू अगर करनी है तो मेरे ख्याल में बड़ी पार्टीज़ जो मौजूद हैं यहाँ पे, मौलाना फजल रहमान साहब हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, जितने बड़ी पार्टीज़ के बड़े लीडरान हैं, और उसके अलावा किसी को भी शामिल करना चाहें तो सब लोग अगर बैठ कर मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, उसमें हर चीज़ जो है सामने रखें, जॉट डाउन करें चीज़ों को, और एक चीज़ पे जनाब गुफ्तगू करें, और उनके जनाब नताइज निकाल कर, यानी कि हतमी फैसला कर फिर उठें, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है, इंस्टेड कि यहाँ पे शाउटिंग मैचेस हो, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।